बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, रात गए धमाका खेज़ खबर आई है और एक जानिब तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, फिर अगले दिन इमरान खान साहब ने यानी कल रात उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दिया। बहुत कुछ ईद के बाद अब होना है और ये तो अब आउट ऑफ क्वेश्चन है कि कुछ नहीं होना, लेकिन इसमें अब जो सूरत हाल है और अब जो खबर सामने आ रही है, अब एक DGISI, साबिक DGISI हैं एंड ये जनरल फैज़ हमीद नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। इनके हवाले से खबर आ रही है कि इनसे शुरुआत कर दी गई है और एक तरह से एज द पीपल हु आर अगेंस्ट इमरान खान, वो कहते हैं एज दे फ्रेम इट और एज दे फ्रेज इट कि इमरान खान मिशन जो है ना, उसके जो आर्किटेक्ट्स हैं उनके ऊपर भी क्रैक डाउन हो गया और इमरान खान साहब से कुछ लोग जो हैं फ़ौज के टॉप के 3 स्टार, वो 9 मई के वाक़यात के अंदर राब्ते में थे और वो इमरान खान को मशवरे भी देते थे। इस हवाले से एक नई चीज़ सामने आई है। पाकिस्तान की फ़ौज जो है उसका अगला प्लान क्या है, और आपको पता है कि फ़ौज के अंदर ऑलरेडी एहतसाब जो है उसका अमल और उस हवाले से अनाउंसमेंट भी हो गई। अगला प्लान क्या है, कौन कौन रडार पे आने वाला है, ये सारी चीज़ें आपके सामने रख देते हैं। इसके साथ ही साथ दुबई में नवाज़ शरीफ साहब की ना कुछ बड़ी अहम तरीन लोगों से ये अहम मुलाकातें हो रही हैं और अहम तरीन को आप इन्वर्टेड कॉमर्स में ज़रूर लिखिएगा और समझ जाइएगा। अब इसमें ये मुलाकातें किस चीज़ पर हो रही हैं ये और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इससे एक चीज़ और समझ आ रही है कि गालिबन नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उनके लिए काफ़ी कुछ इस वक्त खुशगवार और मौजू होता जा रहा है। PTI के लिए कुछ धचके भी हैं, वो ख़बरें भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बल्कि वही खबर आपके सामने रख देते हैं। सिलसिला जारी है, PTI के लोग जो हैं उन्हें तोड़ा जा रहा है और वो खुद टूट रहे हैं या तोड़ा जा रहा है। हर बंदा जो PTI छोड़ रहा है वो प्रेशर का जिक्र करता है, उस पहले उसे विक्टिमाइज़ किया जाता है और फिर वो कहता है मेरा ज़मीर जागे। ज़मीर खुद से जागे तो अच्छा भी लगे, मतलब इस तरह तो नहीं ना ज़मीर जगाए जाते। पीपल नो एवरीथिंग, वो भी बेचारे जानते हैं, सबको पता है एंड एवरीवन नोज़ एवरीथिंग। अब यहाँ पे साबिक वफाकी वज़ीर है नज़र मोहम्मद गोंदल और साबिक मेंबर कौमी असम्बली हैं एहसानुल्लाह टिवाना। उन्होंने तहरीक इंसाफ से अलहदगी इख्तियार कर ली है। NA94 से साबिक रुकन कौमी असम्बली एहसानुल्लाह टिवाना ने एक वीडियो बयान में कहा है कि मौजूदा सियासी हालात और सेहत की ख़राबी के बायस अमली सियासत से वो अलहदा हो रहे हैं, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स से। और उन्होंने कहा कि शहदा की यादगारों और फ़ौजी तनसीबात पर हमला करने वालों के इक़दाम की मज़म्मत करता हूँ। वतन के नाकाबिल तस्ख़ीर दिफा के लिए मुसल्लह अफ़वाज के कलीदी किरदार का ज़बरदस्त हामी और उनसे मोहब्बत अपना कौमी फ़रीज़ा समझता हूँ। इसके साथ ही साथ नज़र मोहम्मद गोंदल जो हैं इम्पॉर्टेंट ज़ाहिर बात है पॉलिटिकल स्टेक होल्डर हैं। इन्होंने कहा कि इदारों के साथ तसादुम की सियासत पर यकीन नहीं रखता। इसके अलावा पाक पतन की नशिस्त से साबिक टिकट होल्डर अमीर हमज़ा और आरिफ वाला से साबिक काउंसलर माजिद हुसैन डोगर जो हैं उन्होंने भी PTI छोड़ने का ऐलान कर दिया और 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की मज़म्मत की है। PTI पंजाब के साबिक नायब सदर शबीर सियाल समेत लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले 4 मकामी रहनुमा जो हैं उन्होंने भी 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत करते हुए पार्टी छोड़ने का जो ऐलान है वो कर दिया हुआ है। तो ये भी एक बड़ी ख़बर है और ये सिलसिला जो है ये फिर से तेज़ होता जा रहा है। इसमें एक और ख़बर भी है आपके पास, मैं रख देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जजेस के ख़िलाफ़ कार्रवाई के मामले पर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के ख़िलाफ़ रेफरेंस जारी रखने की दरख्वास्त जो है वो खारिज कर दी है। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस गैर मौसर होने के ख़िलाफ़ केस का फ़ैसला सुनाया। 6 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फ़ैसला जस्टिस मुनीब अख्तर ने तहरीर किया। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त के काबिल समात होने के हवाले से 13 जून को फ़ैसला महफूज किया था, जो कि सुना दिया है। और ये बेसिकली ये चाह रहे थे कि साकिब निसार साहब जो है ना उनके ख़िलाफ़ रिटायरमेंट के बाद भी कार्रवाई जो है वो चलती रहे और उनके ऊपर एक पूरा एहतसाब हो उनका और जो रेफरेंस है वो चलता रहे। अलबत्ता चूँकि वो अब उस ओहदे पे नहीं है तो उस ओहदे के हवाले से जो रेफरेंस है वो गैर मुअस्सर हो जाता है, उसका फ़ायदा नहीं होता, उसकी तुक नहीं होती। इस मामले के ऊपर बहुत से लोगों की चीखें निकल रही हैं कि ये क्या है, ये सब कुछ क्या है, लेकिन चले ये तो चलता रहेगा, ये पाकिस्तान की सियासत है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब मैंने आपको इब्तदाइये में कहा कि नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से आम खबर है, तो दुबई में मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ जो कि नाअहली ख़त्म करवा बैठे हैं अपनी,
پاکستان واپسی کے لیے چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں. مریم نواز ان سے ملنے گئیں تو اس سے پہلے وہ اسلام آباد اور مری میں طاقتور حلقوں کی اہم شخصیات سے مل کے گئیں. اب وہاں پہ بھی ملاقات ہو رہی ہے اور یہ صرف سیاسی ملاقاتیں نہیں ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کل صبح بھی نواز شریف کی کچھ خصوصی ملاقاتیں ہوئیں دبئی میں, اور انتہائی قابل اعتماد ذرائع کے مطابق خصوصی ملاقاتیں جو ہیں ان میں سیاست سے زیادہ معیشت پر گفتگو ہوئی ہے. اطلاعات ہیں کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف سے ان ملاقاتوں کے اندر کچھ ایسے ممالک کے مندوبین شریک ہو رہے ہیں جو عالمی سیاست پر اپنا اثر و رسوخ آہستہ آہستہ بڑھا رہے ہیں, جبکہ پاکستان کے دوست ممالک کی طرف سے بھی ملک میں معاشی تعاون بذریعہ سرمایہ کاری جو ہے اس کا یقین دلایا گیا ہے. مذاکرات سے براہ راست وابستہ افراد نے بتایا کہ ان خصوصی ملاقاتوں میں پاکستان کو فی الحال جو معاشی بحران ہے اس سے نکالنے کے لیے پلان پر جو عمل درآمد ہے اور لائے عمل بنانے کا پلان جو ہے وہ بنانے کا, اور اس پر کیسے عمل درآمد ہونا ہے اس پر بیسیکلی ان سٹیپس کے اوپر غور بھی کیا جا رہا ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ ملک کے سیاسی رہنماؤں نے اتفاق کیا ہے کہ سیاسی تبدیلیوں کا اثر معاشی خصوصاً بین الاقوامی سرمایہ کاری منصوبوں پر نہیں پڑے گا اور بین الاقوامی سرمایہ کاری کو مکمل تحفظ فراہم کیا جائے گا. یہ ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کا ایک چارٹر ہے جس کے اوپر کام ہو رہا ہے, اور اس کے اوپر کچھ یقین دہانیاں گارنٹر پاکستان میں اوبویسلی آپ کو پتہ ہے کہ ایسی چیزوں کا گارنٹر پاکستان کی فوج ہی ہوتی ہے, اور وہ سارے ممالک انہیں بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, انہی سے سارے معاملات, کیونکہ اوبویسلی دے نو دا پاور اسٹرکچرز آف دا کنٹری. تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اب ذرا آ جاتے ہیں ناظرین کرام مین خبروں پہ, اور ظاہری بات ہے آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ بہت سے لوگوں کو ایسوسیٹ کیا جاتا ہے. عمران خان صاحب کے ساتھ کچھ فارمر جو ملٹری لیڈرشپ ہے انہیں بھی کنیکٹ کیا جاتا ہے, اور ایک پورا نیکسس جو ایک ہے نام نہاد اور ایک نیریٹو جو ہے وہ بنایا جاتا ہے کہ ایک نیکسس تھا جس میں جوڈیشری بھی تھی, جس میں پرانی اسٹیبلشمنٹ بھی تھی, اور یہ ساری چیزیں. آلدو آپ کو پتہ ہے کہ اگر پچھلے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض تھے اس میں, تو پھر جنرل باجوہ جو ہیں وہ بھی تھے. اوبویسلی جنرل باجوہ اور جنرل فیض کو نواز شریف صاحب پاکستان کی تباہی کا ذمہ دار تو قرار دیا کرتے تھے اس سے پہلے, جب باجوہ صاحب مریم نواز شریف صاحبہ کے بڑے بہترین والے انکل بنے اس سے پہلے کی بات ہے. تو ظاہری بات ہے ملٹری جو ہے اس میں یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ جی جنرل فیض حمید کے حوالے سے پہلے بھی خبر آئی تھی کہ وہ ہاؤس اریسٹ ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے, لیکن وہ انڈر انویسٹیگیشن نہیں ہے فیض حمید صاحب, لیکن جنرل فیض حمید جو ہیں وہ انڈر آبزرویشن ضرور ہیں, اور ان کی جو موومنٹ ہے وہ لمیٹڈ ہے. وہ انہوں نے کسی سے ملنا ہو وہ بھی اجازت لے کے ملتے ہیں, جانا ہو کسی کی طرف تو وہ بھی بتا کے انفارم کر کے. پولیٹیکل میٹنگز کے اوپر ان کے پابندی ہے, یہ ایک صحافی ہیں انہوں نے رپورٹ کیا تھا. اب دو تین چیزیں ہیں. اب ایک خبر سامنے آ رہی ہے کہ ایک تو جنرل فیض حمید جو ہیں ان کے حوالے سے یہ بات سامنے آ رہی ہے, اور یہ دعویٰ ہوا ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب جو ہیں انہوں نے ایک گارنٹی دی ہے اور انہوں نے ایک طرح سے اپنی کلیریفیکیشن دی ہے. انہوں نے اپنے آپ کو 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے عمران خان صاحب جو ہیں ان کے ساتھ کسی بھی طرح کے رابطے میں نہ رہنے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی آپ نے تسلی کرنی ہے, جو ثبوت آپ کو چاہیے یا جو کچھ بھی چاہیے, آئی واز ناٹ ان کانٹیکٹ ود عمران خان ریگارڈنگ دی پلاننگ آف دی انفارچونیٹ 9 مئی انسیڈنٹس. یہ بتایا جا رہا ہے اور یہ رپورٹ ہو رہا ہے اور یہ دعویٰ سامنے آ رہا ہے کہ انہوں نے یہ چیز اپنے حساب سے کلیئر کی ہے, اپنے اینڈ سے انہوں نے یہ بات کلیئر کی ہے کہ بھائی اپنا دامن جھاڑا ہے, یعنی یہ چیز سامنے آ رہی ہے. اچھا, وہیں دوسری جانب جو دوسری امپورٹنٹ چیز ہے ناظرین کرام وہ یہ ہے کہ اس ساری سچویشن میں, اس سارے کے سارے سینیریو کے اندر کہا یہ جا رہا ہے کہ جنرل فیض سے پہلے بھی کچھ ڈی جی آئی ایس آئی تھے. جنرل فیض تو آبویسلی ڈی جی آئی ایس آئی بنے عمران خان صاحب کے دور حکومت میں, لیکن اس سے پہلے بھی کچھ ڈی جی آئی ایس آئی تھے جن کے اوپر, اور 2 نام ہیں جن کے اوپر یہ الزام لگتا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی سپورٹ کرتے تھے. تو اب ایک بہت بڑا کلیم, ایک بہت بڑا دعویٰ, اور میں اس دعوے کی تصدیق یا تردید نہیں کر رہا, لیکن اس دعوے کا آنا بھی اور اتنی ہمت ہونا کہ اس طرح کے دعوے ہوں, یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی انہیں بلایا گیا اور ان دونوں میں سے کسی ایک کو, اور انہیں جی ایچ کیو کے اندر ان سے سوال جواب ہوئے ہیں, اور انہیں بتایا گیا کہ یہ دیکھیں جی ہمارے پاس یہ چیزیں آپ کے رابطے ہوئے ہیں, اور یہ تک اس میں کلیم کیا جا رہا ہے کہ جی انہوں نے کہا ہے کہ جی میرا رابطہ رہا ہے اور میرے سے کچھ سیاسی مشورے بھی حاصل کیے گئے, لیکن اوبویسلی اس طرح کے مشورے میں نے نہیں دیے. تو یہ چیز اس وقت ہو رہی ہے رپورٹ, یعنی آپ کہہ لیں کہ جو شکنجہ ہے, اور اس سے پھر یہ بھی چیز ہے کہ اب وہ دروازہ جو ہے وہ بند ہو گیا ہے, روابط جو ہے وہ بند کروائے جا رہے ہیں, کہا جا رہا ہے کوئی کوآرڈینیشن نہیں رکھنی.
ایک جانب یہ دعویٰ ہو رہا ہے، وہیں دوسری جانب ایک اور چیز بھی آ رہی ہے کہ پچھلی جو ایک اسٹیبلشمنٹ تھی اس کے دور میں جنہوں نے کچھ مورل یا فائنینشیل کچھ معاملات کیے اور جن کے کوئی اپنے معاملات ٹھیک نہیں تھے، ان کے خلاف بھی کارروائیاں ہوں گی، اور اس سب میں جنرل فیض صاحب جو ہیں وہ ریڈار میں آ سکتے ہیں، جنرل فیض حمید صاحب جو ہیں وہ کڑکے چڑھ سکتے ہیں، یعنی یہ بھی اس میں ایک چیز جو ہے وہ رپورٹ کی جا رہی ہے۔ obviously ultimately all the roads will lead to one destination، یہ راستہ بھی ادھر سے ادھر کو جاتا ہے۔ الٹیمیٹلی obviously جو سب سے بڑی فش کیچ کرنا مقصد ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب ہی ہیں، اور عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے اپنا موقف کر دیا اور انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا، انہوں نے اس کے اوپر ایک طرح سے اپنا جو نو کانفیڈنس ہے اس کا اظہار کیا ملٹری کورٹس کے اوپر، اور انہوں نے کہا کہ ایک آپ کا موقف ہے ایک میرا، اس لیے ہمیں انڈیپینڈنٹ اس کی انکوائری چاہیے اور پھر اسے ٹیلی کاسٹ بھی کیا جائے، پوری دنیا سنے، پوری قوم سنے۔ تو یہ ایک بہت بڑا obviously چیلنج انہوں نے دیا۔ تو اس وقت خان صاحب اور طاقتوروں کے معاملات جو ہیں وہ کوئی آپس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہونے کے امکانات تو بالکل ختم ہو چکے ہیں، معدوم ہو چکے ہیں، لیکن گیم از آن۔ آپ کو میں یہ بتا دوں کہ عید کے بعد گیم از آن، اور اچھی خاصی گیم جو ہے وہ پڑھنی ہے، میچ جو ہے وہ بڑا سخت میچ پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان پہ رحم کرے، پاکستان کے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک رہیں، دیٹ از مور امپورٹنٹ۔ پاکستان کی حوالے سے میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں، جو چیز پاکستان کے حق میں اللہ تعالیٰ وہ ایگزیکیوٹ کرنے میں جو لوگ ہیں ان کی مدد کرے، لیکن obviously اگر کسی کے معاملات اس طرح کے ہیں کہ اس کا کوئی ایسا منصوبہ ہے جو پاکستان کے حق میں نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس منصوبے کو ناکام بنائے، یہی دعا ہونی چاہیے ہماری۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔